السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک له من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبہ نستعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں، نبی کی سیرت سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ آسان اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑیں گے، نبی کی سیرت سے جوڑ کر رکھیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک چھوٹی سی سورت کو لے کر، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کی مہر لگا دی، کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کرے گا، جس شخص کے زندگی میں یہ چار چیزیں ہوگی، ایسا شخص کامیاب ہوگا، اور جن کی زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان کیا ہے، تو ایسا شخص ناکام۔ کیونکہ قرآن یہ اللہ کا علم ہے، اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ تو گویا میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو 114 صورتیں نازل کی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی صورت کو مکمل قرآن کا خلاصہ بنایا ہے، کہ تمام اور مکمل قرآن کا خلاصہ ایک چھوٹی سی صورت اللہ نے بیان کیا۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عرف میں کوئی شخص اگر اپنی بات کو قسم کھا کر بیان کرتا ہے تو اس کی بات کو سچ مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی۔ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسانیت کے خسارے میں ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیجئے کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اگر یہ چار چیزیں زندگی میں ہوگی تو ایسا شخص کامیاب ہے، اور اگر چار چیزیں زندگی میں نہیں ہوگی تو ایسا شخص ناکام ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس دنیا میں مال و دولت ہے یا نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، کاروبار ہے یا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر ہے یا نہیں ہے، خلاصہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر طرح کی چیز موجود ہے، ہر چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کرا رکھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں، اس کی زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان کیا ہے، تو ایسا شخص ناکام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسانیت خسارے میں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خسارے میں ہے انسانیت، تو کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ یہ فی کا جو لفظ ہے نا، لفی خسر، یہ بہت سختی کو بیان کر رہا ہے کہ انسان، سفینہ انسانیت یہ ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے، تمام تر انسان یہ خسارے میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ سب سے پہلا جو کام ہے اور سب سے پہلی جو چیز ہے کامیاب ہونے کی، وہ ہے ایمان، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے۔
یعنی جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ویسے ایمان کی اگر تفصیل کی جائے تو بہت وقت اس میں چلا جائے گا، تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو ایمان کی تفصیل اور ایمان کہتے کسے ہیں اس کے متعلق بنائی جائیں گی۔ ابھی فی الحال اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن کامیاب ہونے کے لیے چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز چاروں میں سے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ ایمان لایا ہو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، نبی کی سیرت پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسا شخص اعمال صالحہ کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز کامیاب ہونے والی یہ ہے، دوسری جو چیز ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ اعمال صالحہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ بہت ضروری ہے، وہ ہے وتواصوا بالحق، جس کو آج دعوت و تبلیغ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ دوسروں کو جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ سے، اللہ کے گھر سے، نبی کے طریقوں سے دور ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے، نبی سے اور نبی کے طریقوں کو ان کی زندگی میں لانا ہے، ان کو راہ حق پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو تیسری جو چیز ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، پھر وہ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ تواصوا بالحق، راہ حق کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والا نہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو جو ہے تو الٹ دو، نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی میں حد سے تجاوز کر دیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، آپ کا ایک نیک بندہ اس بستی میں موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے تو بستی کو اس پر الٹ دو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے سامنے لوگ میری نافرمانی کیا کرتے تھے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، میرے احکاموں کو لوگ مذاق بنا رہے تھے، میرے حکموں پر لوگ نہیں چڑھ رہے تھے، دین سے دور ہو گئے تھے، غافل ہو گئے تھے، راہ حق سے بھٹک چکے تھے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اس نے لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے کی، جو مجھ سے بھٹکے ہوئے میرے بندے ہیں ان کو مجھ سے جوڑنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ اس نے صرف اپنے آپ کی فکر کی اور اعمال صالحہ میں لگا رہا، لیکن دوسروں کی اس نے فکر نہیں کی۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس بستی کو اس بندے پر الٹ۔ تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک صرف اعمال صالحہ کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے بھائی، جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو راہ حق کی طرف لانا ہے، راہ حق کی دعوت دینی۔ تو تین چیزیں، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال صالح، اور تیسری چیز دوسروں کو حق کی طرف بلانا ہے۔ اور تو چوتھی چیز جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو اور حق کی دعوت ہو، لیکن اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ گزارنے والا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں خوشی دے رہے ہیں تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی نہیں دے رہے ہیں، ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ جیسے آپ ایک مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو
مثلاً 500 روپے دیے تو وہ اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 روپے دی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں جس حال میں رکھے، جس طریقے پر ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی رکھے، اسی پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو ان چاروں چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کامیاب اور ناکام ہونے کی، جس پر اللہ نے کامیابی اور ناکامی کی مہر لگا دی ہے، ان چاروں چیزوں پر، تو ہمیں چاہیے کہ ان چاروں چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔